پاکستانی جہاں بھی جاتے ہیں کرتوت نہیں بدلتے، ان کو عزت راس نہیں آتی ہے۔ اس سٹوری پر پبلک میں تو وہ جو سرونگ کرنے والے ویٹرز تھے وہ انڈینز تھے وہاں پہ نا، تو وہ انڈین نے پوچھا مجھ سے پوچھا کہ ان کا لینگویج ایک سٹائل ہوتا ہے بولنے کا نا، کہ بھیا جی آپ انڈیا سے کہاں سے ہو؟ اس سے مجھ سے پوچھا نا سیدھا ہی کہ بھیا جی انڈیا سے کہاں سے ہو آپ؟ تو میں نے اسے کہا کہ بھائی میں انڈیا سے نہیں ہوں، میں پاکستان سے ہوں۔ تو اس سے مجھے کیوں کر کے دیکھا کہ اچھا، حیران ہو گیا تھوڑا سا نا، تو کہتا لگتے نہیں ہو بھائی آپ۔ میں وہاں پہ نا مجھے عجیب شرم سی آنے لگ گئی کہ یار مطلب ہم پاکستانی کیا لگتے ہیں کہ ہم پاکستانی شرستن نیتن ایک ٹھرکی قوم ہے۔ اب سن کے حیران۔ بڑے ہی خطرناک وقت سے گزر رہے ہیں، اور میں اتنا ضرور کہوں گا کہ مجھے اب 30-35 سال ہو گئے جرنلزم کرتے ہوئے۔ ہم نے بہت سی گورنمنٹس گرتے ہوئے دیکھی، ہم نے مارشل لا بھی لگتے ہوئے دیکھے، لیکن فار دا فرسٹ ٹائم ان مائی لائف اگر آپ مجھے پوچھیں تو میں دل سے نمسکار دوستو، اب سب سے پہلے آپ کو یہ چیز ایک سمجھنی چاہیے کہ پاکستانی جہاں پر بھی جاتے ہیں نا، ان کو انڈین ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے جب تک وہ ایک کہتے نہیں، اور جب وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں انڈین نہیں میں پاکستانی ہوں، اور جب وہ پاکستانی کہتے ہیں نا تب بھی وہ سامنے والا بندہ کئی بار پوچھتا ہے آپ کو کہ آپ سچ میں پاکستانی ہو، کیونکہ آپ تھوڑے بھی الگ تو لگتے نہیں ہو۔ اور پاکستانیوں کی ایک الگ چیز یہ بھی ہے، اگر مان لیجیے کوئی ریپیوٹیڈ پاکستانی جو ہوگا وہ جائے گا تو وہ تو خود کو پاکستانی ہی کہے گا، لیکن لاکھوں میں لوگ ایسے ہیں جو باہر UK US فرانس میں رہتے ہیں، وہ خود کو انڈین کہلانا پسند کرتے ہیں، کیونکہ دکھنے میں تو سیم ہی ہے۔ وہ پہلے ہندو ہی تھے، اس کے بعد مسلمان بنے، تو ہوگا تو سیم ہی، لیکن اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ خود کو انڈین کہلانا پسند کرتے ہیں، کیونکہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ان کو زیادہ رسپیکٹ ملتی ہے دنیا کے سامنے، اور اچھی طریقے سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن اب دنیا میں بھی کئی جگہ پر ان کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ بھائی یہ جو سارے ہیں نا، سارے جہادی، وہ انڈیا کا نام یوز کر کے ہمارے ساتھ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، ادروائز یہ انڈین ہے نہیں۔ لیکن یہاں پر جو پترکار بھائی صاحب بول رہے ہیں نا، ان کی اچھی سلگی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ یہ بات ہے UAE کی، دبئی کی نا۔ میں ایک ریسٹورینٹ میں گیا، بہت لیوش ریسٹورینٹ تھا، جمیرہ بیچ کے پاس ایک بڑا خوبصورت ریسٹورینٹ تھا۔ تو وہاں پہ نا میں گیا، اچھا میں میری فیملی گئے، ہم لوگوں نے بڑا نا وہاں پہ یوں کہہ لیں کہ ہم گئے وہاں پہ، اور ہم نے نا وہاں اچھا ریسٹورینٹ تھا، کھانا شانا آرڈر کیا، کھانا شانا کھایا۔ تو وہ جو سرونگ کرنے والے ویٹرز تھے وہ انڈینز تھے وہاں پہ نا، تو وہ انڈین نے پوچھا مجھ سے پوچھا کہ ان کا لینگویج ایک سٹائل ہوتا ہے بولنے کا نا، کہ بھیا جی آپ انڈیا سے کہاں سے ہو؟ اس سے مجھ سے پوچھا نا سیدھا ہی کہ بھیا جی انڈیا سے کہاں سے ہو آپ؟ تو میں نے اسے کہا کہ بھائی میں انڈیا سے نہیں ہوں، میں پاکستان سے ہوں۔ تو اس سے مجھے کیوں کر کے دیکھا کہ اچھا، حیران ہو گیا تھوڑا سا نا، تو کہتا لگتے نہیں ہو بھائی آپ۔ میں وہاں پہ نا مجھے عجیب شرم سی آنے لگ گئی کہ یار مطلب ہم پاکستانی کیا لگتے ہیں، ہم پاکستانی کیا امیج دیا ہوا ہے ہم نے اپنا ان کو، یہ کیوں کہہ رہے ہیں مجھے کہ آپ لگتے نہیں ہو پاکستانی۔ پھر مجھے اس نے جو ایکسپلینیشن مجھے دی کہ پاکستانی جو آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، تو میں یقین کریں میں شرم سار ہو گیا۔ اور ایک تھا بھی انڈین، کوئی اور کہتا تو چلو کوئی بات نہیں، بندہ برداشت کر لیتا ہے، انڈین کو مایوس، یہ سب بکواس ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ ہم وہ دم ہے جو اس نے کبھی سیدھی نہیں ہونا، ہم نے ہر جگہ سے چتر کھانے ہیں، یہ لکھوا کے لے کے آئے ہیں، شاید ہم اپنی قسمت میں نہیں، ہم نے خود اپنی قسمت ایسی بنائی ہے کہ ہم نے ہر جگہ سے تھو کروانی ہے اپنی، ہم نے ہر جگہ سے چتر کھانے۔ بڑے ہی خطرناک وقت سے گزر رہے ہیں، اور میں اتنا ضرور کہوں گا کہ مجھے اب 30-35 سال ہو گئے جرنلزم کرتے ہوئے۔ ہم نے بہت سی گورنمنٹس گرتے ہوئے دیکھی، ہم نے مارشل لا بھی لگتے ہوئے دیکھے، لیکن فار دا فرسٹ ٹائم ان مائی لائف اگر آپ مجھے پوچھیں تو میں دل سے پریشان ہوں، کیونکہ اتنی لوگوں میں ڈویژن، اتنی عام سوسائٹی کے اندر ڈویژن، اور خوفناک دشمنی کی حد تک ڈویژن میں نے نہیں دیکھی پہلے۔ کہ ہم پاکستانی شرستن نیتن ایک ٹھرکی قوم ہے۔ اب سن کے حیران ہوں گے کہ یار یہ کیا بات کر رہے ہیں، لیکن یقین کریں آج میرا سر شرم سے جھک گیا۔ ہم پاکستانیوں کے اندر خاص طور پہ عورت کو دیکھ کے، عورت کے بارے میں کہتے ہیں کہ صرف نفس چلنی چاہیے، ہمارا وہ کلیہ ہے۔ ہم لوگ اس قدر کتے ہو جاتے ہیں، معذرت کے ساتھ کتے کی طرح زبان نکل آتی ہے ہماری، عورت دیکھ کے، لڑکی دیکھ کے، گوری چمڑی دیکھ کے ہماری رال ٹپکنے لگتی ہے، اور اس کا آپ یقین کریں ہم جگہ جگہ عزت راس آ سکتی ہے۔ ہم اپنا بیڑا غرق خود کریں گے، ہم بتائیں گے کہ ہم سبز پاسپورٹ کی کس طرح بے حرمتی کرواتے ہیں پوری دنیا میں، اور ہم گئے اور ہم نے کروائی، اور ہم نے
ऐसा मंजर पहले देखा है जो बन गया आज? نہیں، یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، آپ نے جو ابتدائی میں نے کہا نا کہ یہ اس طرح کی لڑائی جھگڑے سیاسی تصادم تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے، لیکن یہ جو معاشرے کے اندر جو دراڑ پڑی ہے اور جتنی گہری ہے اور جتنا اس وقت نفرتوں کا بازار گرم ہے، یہ پہلے نہیں ہوا. اور انفارچونیٹلی جو زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ یہ جو دراڑ ہے اس کو باقاعدہ طور پر ہوا دی جا رہی ہے، اور یہ مانا جا رہا ہے کہ جتنی گہری دراڑ ہوگی اتنا ہمیں زیادہ سیاسی ہم بڑے اسے کہتے ہیں اسٹیلتھ ویڈیو بنانا. ہم بڑے طریقے سے اپنی سیلفی لے کے ایسے فون اپنے سامنے رکھ کے نا سیلفی لے کے، اور پھر ان کی لڑکیاں اگر کسی نے اسکرٹ پہنی ہوئی ہے، کسی نے منی اسکرٹ جینس پہنی ہوئی ہے، کسی نے تھوڑا سا لو ٹاپ پہنا ہوا ہے، تو ان کی تصویریں ہم بنا رہے ہیں. وہ اگر سوئمنگ پول میں نہا رہی ہیں تو ان کی ایسے اپنے سامنے رکھ کے نا فون ایسے اپنی سیلفی والا موڈ رکھ کے، اور پیچھے سے ان کو فلمایا جا رہا ہے. اور ایک ویڈیو تو ایسی ہے جس میں ایک لڑکی ہے جو کہ واک کر رہی ہے، صرف روڈ پہ واک کر رہی ہے، ٹھیک ہے. اس نے پہنا ہوا ہے، آئی تھنک اس نے تھونگ پہنا ہوا ہے یا اس نے جینس پہنی ہوئی ہے، کچھ ایسا اس نے پہنا ہوا ہے، البتہ چست کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس نے. اور وہ اس پیچھے سے جا کے اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور اس کی پیچھے پیچھے اس کی جو بیک ہے اس لڑکی کی، اس کی ویڈیو بنا رہا ہے، اور اس کے جو مطلب اس کے مخصوص حصوں پہ فوکس کر رہا ہے کیمرہ. وہ ویڈیو بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ویڈیوز وائرل ہو گئی سوشل میڈیا پہ، لوگوں نے کہا لکھ لعنت فٹے منہ تہاڈا. اور یہ عزت اور یقین کیجئے میں نے تو یہ پاکستان میں رہتے ہوئے نوٹ کی ہے. عورت گزر جیسے یار میں نے لوگوں کو گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ کرتے دیکھا ہے. سڑک پہ عورت چل رہی ہے، لڑکی چل رہی ہے، گاڑی چلا رہے ہیں، بائک چلا رہے ہیں، ایسے پوری منڈی موڑ کے دیکھیں گے، سالے گردن میں بل آ جائے گا تیرے، لیکن نہیں، منڈی موڑ کے دیکھے گا اور اس کی اپنی نگاہوں سے اس عورت کو گھر تک چھوڑ کے آئے گا. یہ لیول ہے فرسٹریشن کا، یہ لیول ہے ٹھڑک پن کا ہماری قوم کے اندر. اور اگر ہم باہر چلے جائیں تو ہم تو پاگل ہی ہو جاتے ہیں یار. میرا باہر آنا جانا ہوتا ہے، میں وہاں پہ کچھ پاکستانیوں کی حرکتیں دیکھتا ہوں، میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے. جس طرح زلزلے میں جھٹکے محسوس ہوتے ہیں نا، مجھے سسٹم کو جھٹکے لگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ اسٹیبلشمنٹ دیکھ لیں، اس کے اندر کی جو اطلاعات ہیں، خبریں آتی ہیں صحیح یا غلط، وہ آ رہی ہیں، باہر مارکیٹ میں ڈسکس ہوتی ہیں. عدلیہ دیکھ لیں، عدلیہ کو جو ہے وہ ایک بہت ہی متنازع بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن دیکھ لیں آپ، الیکشن کمیشن جو ہے اس پہ بالکل واضح طور پہ ایک پارٹی پوری لائن لے رہی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دیں. تو یہ ساری چیز کیا ریفلیکٹ کر رہی ہے کہ آپ کے سیاستدان بار بار یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ انکمپیٹنٹ ہیں ٹو رن دا کنٹری.